آج سے تقریباً پونے 2 سال قبل تقریباً اسی جگہ پہ 30 جنوری 2023 کو ایک انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 86 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور 249 زخمی ہوئے تھے، جس میں چند انتہائی سیریسلی انجرڈ ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے یہ واقعہ تب بھی کے پی پولیس کے لیے، سی ٹی ڈی کے لیے، پشاور پولیس کے لیے چیلنج تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے مارچ 2023 میں ایک کامیابی حاصل کی، جب ہم نے اس کا ایک اہم رکن اس زمانے میں گرفتار کیا، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے گینگ کون سا ملوث ہے، اس کے کون سے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے، تو وہ ہمیں اندازہ ہوا جب ہم نے 17 مارچ 2023 کو ایک سہولت کار امتیاز رفتور اشفا کو گرفتار کیا تھا، اور وہ ہی واز دا بیک اپ سوسائڈ بامبر ان کیس جو موجودہ جس نے ایکسیکیوٹ کیا، جو کاری نام کا لڑکا تھا، اس نے یہ ایکسیکیوٹ کیا تھا۔ تو ہمیں اس سے اندازہ کیا ہوا تھا؟ اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا تھا کہ یہ فتنہ الخوارج کی ایک ذیلی تنظیم جماعت الاحرار کی کارروائی ہے، اور یہ لیکن جو چیز مسنگ رہ گئی تھی، جو چیز رہتی تھی، جو مسنگ لنک تھا، وہ یہ تھا کہ جو کاری نامی لڑکا تھا، جو سوسائڈ بامبر کے طور پہ پولیس کانسٹیبل کے روپ میں لائن میں آیا تھا اور جس نے یہ کارروائی کی تھی، اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا، وہ یہاں پہ کیسے آ گیا تھا؟ اور اس سلسلے میں پھر ظاہر سی بات ہے ایک ایفرٹ رہی، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں پھر چند دن قبل ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاور کے قریب 2 خودکش 11 یعنی کل کے دن 2 خودکش جیکٹوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا۔ ظاہر ہے دوران انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے، اور یہ جو ہمارا اس کی نام اس کا محمد ولی ولباس میر خان ہے، یہ دلزاق روڈ پشاور کا رہائشی ہے، اور 31/12/2019 کو یہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے 3 سال قبل 2021 میں جماعت الاحرار کا ایک شخص جنید نامی اس کی آئی ڈی تھی، اس پہ اس کا رابطہ ہوا، جس نے اس کی ذہن سازی کی۔ اس نے پھر جماعت الاحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کیا، اور یہ پھر 2021 میں یہ افغانستان گیا، یہاں سے اس نے چھٹی لے لی تھی، یہ براستہ کوئٹہ چمن افغانستان گیا، اسپن بول تک، وہاں سے جلال آباد گیا، وہاں اس کی ملاقات ہوئی اس جنید نامی لڑکی سے، جو سبسیکوینٹ اس کا ہینڈلر رہا، اور وہاں پہ یہ پھر وہاں کا جو مرکز شونکڑا ہے وہاں بھی گیا، وہاں پہ جو کہ اس کا چکناور مرکز بھی گیا، یہ کنڑ بھی گیا، اس علاقے میں یہ گیا، لیکن جو شونکڑا مرکز تھا وہاں بھی گیا۔ اس کی وہاں پہ صلاح الدین جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے جماعت الاحرار کا، اس سے بھی ملاقات ہوئی، مکرم خراسانی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جماعت الاحرار میں شمولیت بھی اختیار کی۔ پھر اس نے وہاں پہ ملا یوسف کے نام ہاتھ پہ بیعت بھی کی، اور اس میں یہ شامل ہوا۔ اس کو 20,000 روپے ملے اس سارے اس کے۔ ایک عجیب وہ یہ تھی کہ جب یہ واپس آ رہا تھا، اس کو افغان فورسز نے گرفتار بھی کیا، لیکن پھر اسی جنید کے کہنے پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا، اور یہ پھر ظاہر ہے واپس آ گیا۔
2023 کے اوائل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی ڈیوٹی پشاور پولیس لائن میں تھی، اور جو اس کا ہینڈلر تھا جنید، اس نے اس کو بتایا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی اس کی جو وہاں پہ موت ہوئی تھی افغانستان میں، اس کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے۔ جنوری 2023 میں اس نے پولیس لائن کی تصویریں، نقشہ وہ بنایا، اور بذریعہ ٹیلی گرام، جو آپ سارے لوگ جانتے ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، جو ایک ایپ ہے، اس کے تھرو اس نے اس کو شیئر کیا۔ 20 جنوری 2023 کو اس کا رابطہ ہوتا ہے دوبارہ اپنے ہینڈلر کے ساتھ، جو اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص کو آپ لے لو، یہ چرسیان مسجد ہے باڑہ خیبر ایجنسی میں، وہاں سے لے لو اور اس نے پھر یہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ تو اس نے اس کو وہاں سے لیا، اس کو اس علاقے کی ریکی کروائی، اور یہ جو قاری باداں، یہ جو قریبی جگہ میں مسجد میں پھٹتا ہے، اس نے ایک دفعہ 27 کو، جس کی فوٹیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جنوری کو کوشش کی، لیکن ہی لاسٹ ہارٹ، ہی مووڈ آؤٹ۔ دوبارہ وہ 30 تاریخ کو یہ دوبارہ گیا ہے، اس کی ذہن سازی کی ہے، اس کو واپس لایا ہے، اور پھر یہ مطلب مارننگ میں جاتا ہے وہاں پہ، دوبارہ اس کو چرسیان مسجد باڑہ سے اٹھاتا ہے موٹر سائیکل پہ، اس کو یہ پھر ہیلمٹ اور وردی وغیرہ کی پروویژن وغیرہ سارا کچھ اس کا کرتا ہے، اور اس کو یہ پھر یہاں پہ جو نزدیک جو پشاور کے دوست ہیں جانتے ہیں، پیر زکوڑی برج کے قریب، وہاں پہ اس کو وہ چھوڑ جاتا ہے، ریکی اس کو وہ پہلے ہی کروا چکا تھا۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، یہ اس کو چھوڑ کے گھر چلا گیا، اور وہ جو خودکش بمبار ہے وہ یہاں پہ آیا ہے، اور اس نے وہ خودکش حملہ کیا ہے۔ جب خودکش حملہ ہو گیا ہے تو پھر اس کی کامیابی کی اطلاع بھی اس نے ٹیلی گرام ڈیوائس پہ اپنے ہینڈلر جنید کو دی ہے۔ اس سارے کام کے اس کو 2 لاکھ روپے پاکستانی ملے، دس ٹاسک which cost the lives of 100 بندے اس پہ شہید ہوئے۔ تو فی کس اس بدبخت شخص نے اپنے ہی بھائیوں کا سودا 2000 روپے، 250 بندہ زخمی ہے، جن کے کچھ کی لائف تھریٹنگ انجری تھی۔ اس سے ایک اور چیز بھی آئی، یہ ساری پیسے جو اس کے پاس آئے ہیں، یہ اس کو ہنڈی حوالے سے آئے ہیں، جو کہ اگین ایک بڑا ڈینجرس سائن ہے کہ ہنڈی حوالے سے یہ سارے پیسے آئے ہیں اس کے پاس۔ اس نے یہ پیسے چوک یادگار سے وصول کیے، سبسیکوینٹلی تو تمام ایلیز نے وہاں پہ کام بھی کافی کیا ہے، لیکن اس کو اس زمانے میں یہ پیسے وہاں سے ملے تھے۔ بعد ازاں اس نے اپنی پوسٹنگ BRT کروا لی تھی، لیکن اس کی جو ظلم کی داستان ہے، یہ ابھی تو اس کی ابتدائی تفتیش چل رہی ہے، لیکن اس کی ظلم کی داستان صرف پشاور پولیس لائن دھماکے تک محدود نہیں ہے۔ اس نے اس سے قبل جنوری 2022 میں چرچ کے ایک پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک میں ٹارگٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ پشاور میں اس نے 11 ستمبر، 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 وارسک روڈ میں پھٹنے والی IDs میں اس نے اپنے ہینڈلر جنید کے کہنے پہ متعلقہ مقام تک پہنچائی تھیں۔ اس سلسلے میں اس کی مزید تفتیش جاری ہے، لیکن جو ہمارے پشاور کے دوست ہیں، وارسک روڈ پہ ہماری کافی بلاسٹ ہوئے ہیں، جس میں لا انفورسمنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس نے دسمبر 2023 میں گیلانی مارکیٹ دلداخ اور پشاور میں ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔
फरवरी 2024 में इसने जमात उल अहरार के लाहौर में मौजूद अपने एक साथी सैफुल्ला को एक पिस्टल दिया, जिससे उसने वहां पे एक कादियानी को टारगेट किया। मार्च 2024 में जी लाहौर में इसने पिस्टल प्रोवाइड किया था। फैजान बट नामी शख्स था जिसको दिया था। सैफुल्ला नामी शख्स को इसने पिस्टल दिया था। मार्च 2024 में जो कादियानी वाला वाकया है वो है फरवरी 2024 का। जो मार्च 2024 वाला वाकया है उसमें इसने फैजान बट नामी लड़के को पिस्तौल दिया था, जिससे इसने 2 पुलिस एहलकारों को लाहौर में शहीद किया था। तो 2 कंसेक्टिव वाकयात लाहौर के हैं। एक में कादियानी की मर्डर है जो 2 फरवरी 2024 में पेश आया, और फिर जो पुलिस वालों की शहादतें हैं वो मार्च 2024 में पेश आई। अप्रैल 2024 में इसने फिर मोटरवे चौक में 3 हैंड ग्रेनेड, शबकदर में 3 हैंड ग्रेनेड, पाहा गुलाम में 20 डेटोनेटर और 2 पिस्तौल चमकनी में ड्रॉप किए थे। तो जाहिर है ये अपनी पुलिस यूनिफॉर्म का और पुलिस में होने का इसने फायदा उठाया और उसकी सेफ ड्रॉपिंग वगैरह ये करता रहा। जून 2024 में इसने लुकमान नामी खुदकश को 12,000 रुपए और खुदकश जैकेट के साथ लाहौर के बस पे बिठाया। सबसीक्वेंटली वो पकड़ा गया था और उसका पूरा जो वो था एंटोराज था जी, वो एक अच्छी कार्रवाई थी जो सीकेडी केपी ने की थी, और जाहिर है उसको उसमें वो जो एक मुमकिन वहां पे हमला होना था उसको नाकाम बनाया गया था। फिर जून 2024 में इसने बाड़ा खैबर से खुदकश जैकेट हासिल की, उसे रहमान बाबा कब्रिस्तान में रख दिया और एक एसपी जैकेट, सुसाइड बॉम्बिंग वाली जैकेट जुनेद के कहने पे मोटरवे चौक पे छुपाई। ये टेलीग्राम पे राब्ता करता था, उसकी वीडियोस बनाता था, वो अपने हैंडलर को भिजवाता था ताकि जो उसने पिक करनी हो उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता हो कि कहां से उसने पिक करनी है। तो इस सारे वाकयात में ये शामिल रहा है। इसको जमात उल अहरार के थ्रू 40 से 50,000 रुपए महीना मिलता था, जो इसको हुंडी हवाले के जरिए वसूल करता था। ये जाहिर है लेटली जब ये और काम कर रहा था तो उसमें हाथे चढ़ गया और ये हमारे हाथ आ गया।